بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک یہودی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تمہارے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا اور فرمایا تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت صحابہ کرام دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بلمحہ گرم ہوتا جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تپش محسوس ہونے لگی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کے غصے کا اظہار نہ کیا اور نہ ہی کوئی سخت جملہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں ادا کیں، اور پھر رات چھا گئی اور رات وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں ادا کی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کی اتنی جرت کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھ لیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کروں، بلکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت پڑھی ہے کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تند خو، بد مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے ادا نہیں کرے گا۔ اس طرح یہاں روک کر میں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہونے کے بعد 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرۃ العرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا لوگو میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا سے اتر کر مروہ پر آئے اور وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی اعلان کیا۔ ابو جہل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر دے مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی زخمی ہو گئی اور خون بہنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہیں نظر نہ آئے اور ناکام ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔
اسی اثناء میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر سنائی اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ ہوا اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ باری کی ہے، اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور انہیں تلاش کرنے کے لیے میرے ساتھ چلیں، ممکن ہے ہمیں ان کا کوئی نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ اس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں، آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر فریاد کر رہی تھیں، کوئی ہے جو مجھے نبی مصطفیٰ کی خبر دے، کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور اس دنیا میں ان کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب اور انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہی ہیں، ان کی فریاد نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، خدا کی اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ و علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پٹی باندھی اور انہیں گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لا چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ سنگ باری میں جب تھوڑا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آئیں اور کہا، اے فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے کہ تم اپنے قبیلے کی ایک معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگ باری کرنے لگے ہو؟ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت و بدنامی نہ خریدو۔ مشرکین نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنی تو مارے ندامت کے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فرسا واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیف اٹھائیں اور صدمے برداشت کیے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔